بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ذکر چل رہا ہے جنگ احد میں تیر اندازوں کی ایک چوک کی بنیاد پر مشرکین نے جو فائدہ اٹھایا، مسلمانوں پر نئے سرے سے حملہ کر دیا اور احد کی جیتی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ بہت سے حضرات صحابہ اکرام شہید ہوئے اور اس شہادت کی وجہ سے مسلمانوں کے ہوش و حواس باختہ ہو گئے۔ افراتفری اور گھبراہٹ کے عالم میں کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، کچھ پہاڑی پر چڑھے۔ اسی موقع سے یہ آیت نازل ہوئی جو آج ابھی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوا، آپ کے حکم کی ذرا سی چوک کی وجہ سے آپ کو غم آیا، بدلے میں مسلمانوں پر تنگی آئی اور غم پڑا، اور یہ سبق دے دیا اللہ نے کہ جب جب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب بھی تنگی آئے گی، آپ کا کوئی بھی حکم ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ فتح کو بھی ہار کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ چنانچہ کئی طرح کے غم آئے، اسی کو اللہ نے یہاں فرمایا فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس غلطی کی پاداش میں غم پر غم تمہارے اوپر ڈال دیے۔ پہلا غم تو یہ تھا کہ جیتی جنگ ہار میں بدل گئی، دوسرا غم یہ تھا کہ اپنے ساتھی شہید ہو گئے، تیسرا غم یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس میں زخم آیا، چوتھا غم یہ تھا کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور ایک غم آخر میں یہ اڑا دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ حضرات صحابہ کے لیے یہ غم سب سے بڑا غم تھا۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو
اس کے اندر بھی مصلحت تھی۔ تمہیں جو غم پر غم آئے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اخلاق کو درست فرمایا۔ کیا کہ مصیبت اور غم جب بھی آئے گا تو دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے نبی کے حکم سے کبھی بھی ایک بال برابر بھی انحراف نہیں ہوگا، اللہ کا حکم کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ غم اس لیے آئے تاکہ تمہیں آئندہ کسی چیز کے چلے جانے پر نہ تو بہت زیادہ غم ہو، اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں رہ جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب آئندہ کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر دنیا سے تشریف لے جائیں تو بھی اللہ کے نبی کے حکم سے کوئی رتی برابر آپ کے حکم کو ٹالا نہ جائے گا، اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے اس لیے کہ آپ بھی ایک پیغمبر ہیں۔ آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر دنیا میں آئے اور وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانے کے بعد، انبیاء کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد غم میں اور خوف میں اور ہراس میں اپنے پچھلے پاؤں کی طرف لوٹ جایا جائے گا۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ پریشانیوں پر پریشانیاں اس لیے آئیں تاکہ تم غم کے برداشت کرنے کے عادی ہو جاؤ، اور پھر تمہیں سب سے بڑی چیز جو سمجھ میں آئے وہ ہو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم۔ تو یہاں غم پر غم کا آنا، یہ تربیت اخلاق علماء نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کی اللہ نے ان کے اخلاق کی تربیت فرمائی تاکہ ایسے مصائب کے عادی ہو جائیں اور پھر مصائب میں ان کے قدم نہ تو دین سے ڈگمگائیں اور نہ ایک انچ پیچھے ہوں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں حکمت اور مصلحت بیان فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے دوسری آیت کے اندر کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی جب تم تکلیف میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے اور پھر اللہ کے نبی نے تمہیں آواز دے کر جمع فرمایا۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارے اوپر نیند کا غلبہ آ چکا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سکون کا نازل فرمانا یہاں اللہ نے بیان فرمایا، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، کہ غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے امن کو نازل کر دیا۔ لکھا ہے حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی ہمیں جمع فرما رہے تھے ایک دم ہمارے اوپر غنودگی آ گئی اور سکون نازل ہوا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ کھڑے کھڑے زمین پر لیٹ گیا اور نیند کی وجہ سے سکون ایسا کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹی جا رہی تھی، یعنی ایسے ہنگامے کے عالم میں نیند کا آ جانا یہ در حقیقت غم کو ہلکا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے ان کے اوپر سکینت کو نازل فرمایا، جس کا یہاں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ یہ سکینت کا نازل ہو جانا یہ بھی اللہ کی نعمت تھی۔ اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کھڑے ہوئے اس وقت دیکھا کہ مشرکین میدان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس وقت منافقین نے طعنہ دیا، اس کا بھی ذکر ہے دوسری آیت میں کہ اگر یہاں نہ آتے تو بہت اچھا تھا، اتنا نقصان نہ ہوتا، اتنا جان مال کا ضیاع نہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر کسی کی موت کا معاملہ اللہ نے طے کر چکا ہے، اگر کسی کی موت گھر میں آنی ہوگی تو وہ گھر میں آئے گی،
اور اگر کسی کی موت کو اللہ تعالیٰ نے احد کے پہاڑ پر لکھ دیا تھا تو موت تو اس کی یہیں آنی تھی۔ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ یہ آپ کو طعنہ دے رہے ہیں کہ احد میں نہ آتے تو اتنا جان و مال کا نقصان نہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ فرمائیں کہ یہ تمام کے تمام معاملات اللہ کے ہاں طے کیے جاتے ہیں، کس کو کہاں مرنا ہے، کہاں اس کی موت آئے گی، کون شہید ہوگا۔ لہذا آپ شہادت پر ذرا پچھتانے اور افسوس کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت حضرات صحابہ اکرام کے حق میں نعمت کے طور پر مقدر فرمائی تھی۔ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ مسلمانوں، وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، غزوہ احد کا ذکر ہے، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں آواز دے رہے تھے اور گھبراہٹ میں آواز سنی نہیں جا رہی تھی، چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا۔ کیوں دیا؟ تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو۔ یعنی اس طرح کے غم دینے سے مقصد یہ تھا کہ تمہارے ایمان میں پختگی آئے، اور جب زیادہ آئندہ تکلیفیں آئیں تو پریشان ہونے اور مغموم ہونے کے بجائے صبر و استقامت سے کام لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم دیے، اور نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے۔ ہرگز غم نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية۔ اللہ فرماتے ہیں میرا انعام دیکھو کہ اس غم کے بعد اللہ نے تمہارے اوپر سکینت نازل کی، ایک اونگ نازل کی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اس کی وجہ سے غم ہلکا ہو رہا تھا۔ اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے، یہ منافقین کا ذکر ہے، وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الامر کلہ للہ، اختیار تو مکمل کا مکمل اللہ کا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ یہ منافقین لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا، کچھ کہ ہماری بات مانی جاتی تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے، اور یہ سب اس لیے ہوتا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے
اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے۔ اللہ تعالی دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ آیت کے آخر حصے میں اللہ تعالی نے یہ منافقین کی باتوں کا ذکر فرمایا اور ان کا جواب دیا ہے۔ سبحان اللہ۔